امریکہ میں ایک کار ایکسیڈنٹ ہوئے کیس کو کیسے انصاف ملا اور اب پاکستان میں کیسے منافقت کے اعلیٰ درجے پہ جا کے عورت کو اس کیس میں رہائی دی جائے گی، کیونکہ پاکستان کا انصاف ہمیشہ سے ہی منافقت کا ہی رہا ہے۔ یہاں انصاف اسی لیے تو یہ دنیا کے 130ویں نمبر پہ آتا ہے انصاف کے حوالے سے۔ بات کی جائے اگر امریکہ کی تو وہاں ایک 18 سالہ نوجوان لڑکے نے باپ سے تحفے میں ملی ہوئی گاڑی روڈ پہ 100 میل فی گھنٹہ چلا کر کیسے ایک ماں بیٹی کو کچل دیا تھا۔ جب اس کو سزا سنائی گئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور یہ منظر اتنا وائرل ہوا کہ لڑکیاں تو اس کی نیلی آنکھوں پہ مر مٹی اور اس کے خلاف کیمپین شروع ہو گئی کہ یہ کم عمر تھا۔ امریکی معاشرے کے مزاج کے عین مطابق سازشی کہانیاں ایسے گڑھی گئی کہ لڑکا تو کم عمر تھا، لڑکے کا تو اصل قصوروار ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے کمپین اس قدر زور آور تھی کہ دنیا تو حیران ہی رہ گئی کہ دگنی رفتار، سپیڈ لمٹ کی دگنی رفتار سے جاتے ہوئے کسی کو کچل دینے کے لیے ایک ایسا شخص جو کوئی چھوٹا ہی ہو چاہے بڑا ہو لیکن اس کے لیے اس قدر ہمدردی۔ امریکہ کا نظام لولا لنگڑا یا گنجا نہیں تھا کہ وہ اس کو سزا نہ دیتا یا اس کو انصاف نہ ملتا، اس کو سزا ہوئی اور اب وہ اپنی سزا ہے مکمل کر رہا ہے اور وہ اب 2044 میں 2024 میں اپنی سزا مکمل کر کے ہی باہر نکلے گا۔ بات کر لی جائے اگر پاکستان کی تو ایک عورت نے شراب کے نشے میں دھت ایک باپ بیٹی کو جاں بحق کر دیا، گاڑی سے کچل کر مار دیا انہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ایک مشہور صنعت کار سے ہے، شاید کسی صنعت کار کی بیوی ہے، کسی جج کی کزن ہے یا بھتیجی ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے چاہے رشتہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے یا کچھ بھی لگتا ہے، کوئی دوست بھی ہے یا بیوی ہے یا بیٹا ہے، لیکن جب بات انسان کی زندگی کی آ جائے تو زندگی سے کسی کی زندگی، انسان کی زندگی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن پاکستان میں انصاف ملتا ہی نہیں ہے، پاکستان میں انصاف ہے ہی نہیں۔ بات کر لی جائے اس ایکسیڈنٹ کی جگہ کی، کارساز روڈ پہ وہ پراڈو میں جو عورت جا رہی تھی نشے میں دھت تھی، تو اس کی جگہ کوئی عام رکشے والا یا بس ڈرائیور ہوتا تو اس کو تو اسی جگہ پہ آگ لگا دینی تھی لوگوں نے، اس کے بس سمیت، اس کے رکشے سمیت۔ اور یہاں پہ بات ایک امیر زادی کی تھی تو لوگ بھی آگے نہیں بڑھے، لوگوں نے بھی بس کمپلین میں یا ویڈیوز بنانے میں ہی اتفاق کیا۔ عورت کی منافقت تو دیکھے ہی ایکسیڈنٹ ہوا، خود کو ذہنی مریضہ یا پھر اس حالت میں لے آئی کہ اس نے بہت ہی نشہ کیا ہوا تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس طرح اس نے بیہیو کرنا شروع کر دیا، اس کا رویہ اس قدر بدل چکا تھا تب۔ اب پاکستان کے اس ایلیٹ کلاس طبقے کی بات کرتے ہیں، اس قدر منافقت ہے اس طبقے میں کہ وہ اب اس عورت کے دفاع میں اتر آیا ہے کہ نہیں، وہ اب اس کے خلاف تو کوئی احتجاج ہونا ہی نہیں ہے، سارے اس کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں، سارے اس کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ذہنی مریضہ ہے، اس کا ہسپتال میں علاج چل رہا ہے، وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے نا جو غریب اور ملازموں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے امریکہ کی طرف سے اسپانسرڈ کسی بھی پروگرام میں اس طرح شرکت کرتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ تو کوئی پاکستان کے غریبوں کا خیر خواہ ہے ہی نہیں، لیکن ان کی یہ منافقت بھی سرعام اب عوام کے سامنے آ ہی جا گئی ہے کہ کس عدالتی نظام کی منافقت بھی یہ ہونی ہے کہ اس عورت کے خلاف کوئی بھی پرچہ نہیں ہوگا، کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں ہوگی کہ وہ تیز رفتار سے جا رہی تھی یا پھر اس نے نشہ کیا ہوا تھا۔ اب سارا کچھ خاک میں ملا دیا جائے گا، مٹی ڈال دی جائے گی کہ اس عورت کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں، اس کو بھی بری کر دیا جائے گا۔ جیسے ایک سیکیورٹی گارڈ نے ایک یوٹیوبر کو صرف انٹرویو کرنے پہ، ایک سوال پوچھنے میں گولی مار دی تھی اور اپنے دفاع کے لیے اس نے بعد میں بیان دے دیا تھا کہ میں اپنا دفاع کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی طرح اب یہ بھی کوئی نہ کوئی کہانی گھڑ لی جائے گی اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک مشہور صنعت کار کی بیوی ہے، کسی جج کی بھتیجی ہے نا، اس لیے۔
اور اگر بات کر لی جائے ہماری اپنی طرف اگر بات کی جائے تو ہم بھی 2-4 دن بات کریں گے، پوسٹیں کریں گے، 2-4 دن باتیں کریں، ویڈیو اپلوڈ کر لیں گے باتیں کر کے کہ جی ایسے ہے یہ ہے، پھر ہم بھی خاموشی اختیار کر لیں گے، پھر ہمیں بھی کیا لینا، ہم نے تو اپنے حق میں کر لیے۔ حالانکہ ہم ایز اے قوم، ایز اے نیشن اتنا پیچھے ہیں کہ ہم 2-4 دن باتیں کر کے چپ کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے وہ ہو ہی جائے، ہمیں کیا، اب ہم اور کیا کریں۔ حالانکہ ہمیں تو انصاف ملنے تک یا کوئی بات جب تک ہماری مانی نہ جائے تب تک احتجاج ہی کرنا چاہیے، تب تک اس کے خلاف مذمت ہی کرنی چاہیے، لیکن نہیں۔ اب جیسے پچھلے دنوں میں ریپ کیسز ہوئے ہیں انڈیا میں اور پاکستان میں، ہم نے 2-4 دن باتیں کی، اب توجہ پھر ہماری اس طرف لگا دی ہو گئی ہے کہ ہم اس پہ بات 2-4 دن کریں گے پھر ہم چپ کر جائیں گے۔ نا انصاف ادھر ملا ہے، نا انصاف یہاں پہ ملنا ہے۔ ہمیں کیا لگے کہ ایک امیر عورت نے گاڑی چلا کر ایک غریب طلبہ کو مار دیا، وہ طلبہ جس کا باپ اس کو پاپڑ بیچ کے اس کی تعلیمی اخراجات پورا کیا کرتا تھا، اس کو مار دیا، ہمیں کیا لگے اس چیز سے؟ کیونکہ وہ عورت تو امیر تھی، امیر تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، امیر تو کسی کا بھی ناحق قتل کر سکتے ہیں نا۔ اس عورت نے اپنی پراڈو سے بچی کو کچل کے مار دیا، اس کا باپ مار دیا، اس کے علاوہ 3 اور افراد کو مار دیا اور کئی زخمی بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک، لیکن پراڈو والے کو کون کسی کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس کو ذہنی مریضہ قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک مہنگی 5 کروڑ 10 کروڑ کتنی بھی مہنگی گاڑی دے کے ایک ذہنی مریضہ کو دے دی گئی کہ جاؤ جی چلا لو اور کسی کو بھی اڑا دو، کسی کو بھی کچل دو، کسی کو بھی مار دو، تمہیں کھلی آزادی ہے۔ کہ انسان اس قدر مطلب عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے انہوں نے کہ کچھ بھی کہیں گے اور ہم چپ چاپ مانتے جائیں گے ان کی باتیں۔ وہ جو اس حادثے میں طلبہ کچلی گئی ہے، ماری گئی ہے، وہ اپنے باپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ باپ نے کس قدر پاپڑ بیچ کے اسے تعلیم سے آراستہ کیا، اس کو تعلیم دی، اور جب وہ کمانے کے قابل ہوئی اور باپ کے بیٹھ کے کھانے کے دن آئے کہ چلو میری بیٹی میرا سہارا بنے گی، مجھے کچھ تو دے گی، تو کیا کیا گیا؟ ان دونوں کے ساتھ کو کچل کے مار دیا گیا۔ ان دونوں کو تو آج سپرد خاک کر دیا گیا، اور ان کے لواحقین اس حکومت سے انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے ہی عوام کی جان نکالی ہوئی ہے، عوام کی ہڈیوں سے خون تک نچوڑ لیا ہوا ہے۔ اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے عوام پہ، ان کو خیال ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ جب تک ان کو انصاف نہ مل جائے ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، اس حادثے کی مذمت کرتے جائیں تاکہ انہیں کچھ نہ کچھ تو انصاف ملے۔ باقی اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت و بخشش فرمائے، ان کی قبر کو وسیع کرے، ان پہ رحم کرے، ان کی قبروں پہ، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ باقی جہاں تک بات کی جائے پاکستانی معاشرے کی، تو ایلیٹ کلاس طبقہ کچھ زیادہ ہی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے انہیں، اور کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر لوگ دوسری عوام کو، غریب عوام کو کیڑے مکوڑے اور یا اس سے بدتر ہی سمجھتے ہیں، وہ انہیں کسی مقابل سمجھتے نہیں، ان میں انسانیت تو کہیں دور دور تک اب موجود ہی نہیں رہی ہے۔ پاکستان تو بس اب ایلیٹ کلاس کی یا اعلیٰ طبقے کی جاگیر، ملکیت، ذاتی جاگیر ہو گئی رہ گیا ہے کہ صرف اس میں وہی جی سکتے ہیں جن کے پاس کھلا پیسہ ہے اور لگانے کے لیے، آنے جانے کے لیے باہر کے ممالک میں یا اندر۔ باقی عوام جائے بھاڑ میں، باقی جائے عوام جہاں دل اس کا کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے، غریب عوام کو کچلتا ہے، مار دیتا ہے، اور نہ پوچھنے والا کوئی ہے، نہ بتانے والا کوئی ہے، کیونکہ ہر ایک اب حالات یہ ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، انہیں انصاف ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ پاکستان تو اب اس نازک دور میں ہے، نازک دور بھی نہیں کہہ سکتے، نازک دور سے بھی نچلے کہیں طبقے میں شامل ہو گیا کہ جہاں انصاف کی امید ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہمیں انصاف ملنا ہے، کیونکہ عوام کے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا پاکستان میں، کسی بھی غریب کو یا کسی بھی ملازم کو یا کچھ بھی کسی بھی کو صرف انصاف اگر مل سکتا ہے تو یہ جو جج بنے بیٹھے ہیں یا جو یہ ایلیٹ کلاس ہے یا عام امیر سے بھی امیر لوگ ہیں جو پیسہ لگا سکتے ہیں، جن کے پاس وافر مقدار میں پیسہ ہے، صرف انصاف ان کے لیے ہی رہ گیا، کیونکہ انصاف اب پاکستان میں بکتا ہے۔ انصاف اگر خریدنا ہے تو پیسے پھینکو، جتنے آپ پیسے پھینکیں گے اتنی جلدی اور اتنا ہی انصاف آپ کو مل سکتا ہے۔ باقی تو آپ لوگ بتائیں کہ کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ پاکستان کے حالات کدھر کو جا رہے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ وہ کیا واقعی ایسا نہیں ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں کو خوش رکھیں، اپنے پیاروں کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔